سونے کے اعمال آج کے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ باتیں بتانے چلا ہوں کہ مستحب اعمال ہیں، آپ یہ اگر کریں تو انشاءاللہ آپ کو رات کے اندر عبادت کا ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسلامک ویڈیوز بناتا ہوں تب تک یہ باتیں آپ تک پہنچیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ بستر پر آئیں تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر سورہ اخلاص اور سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھ کر پھونکتے تھے، اور جہاں تک ممکن ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اپنے جسم پر پھیر لیتے، اور یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے، یعنی ایک مرتبہ کرتے پورے جسم کو ہاتھ پھیرتے، پھر دوسری مرتبہ بھی اس طرح پڑھ کر ہاتھ پھیرتے، تیسری مرتبہ بھی پڑھ کر یہ ہاتھ پھیرتے۔ اگر آپ انشاءاللہ سنت کی نیت سے کریں گے تو یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ نمبر 2، تسبیحات فاطمہ۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تسبیحات فاطمہ سے منقول ہے کہ 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر جو بھی بندہ بستر پر آنے سے پہلے یہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کو رات بھر قیام کا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، آیت الکرسی کا پڑھنا۔ جب رات کو سونے کا ارادہ کریں، بستر پر آئیں تو آیت الکرسی پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فطرانے پر ایک امور مقرر کیا کہ تمہیں یہ بیت المال کی تمام جو چوکی داری کرنی ہوگی تاکہ کوئی بندہ ایسے چوری نہ کرے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں داخل ہے، سب کا حق ہے، تو کوئی چوری نہ کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، وہ اس بیت المال سے غلہ اٹھاتا ہے اور بیت المال سے غلہ اٹھا کر سمیٹنے لگتا ہے، تو ابو ہریرہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور کل یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا اور میں تیری یہ شکایتیں کروں گا کہ تو نے رات کو چوری کی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تو رات کو سونے سے پہلے کرے اور پھر وہ عمل تمہارے لیے تمام عمر کافی ہو جائے گا، یعنی کوئی بھی شیطان ہو، کوئی بھی شخص ہو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، تمہیں کوئی بھی شخص چاہے شیطان ہو، کوئی بھی شخص تجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے آپ کو یہ عمل بتایا، یہ قصہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تھا تو یہ شیطان، جھوٹا تھا، لیکن یہ تمہیں وظیفہ بتا کے گیا ہے، یہ سچا وظیفہ ہے، اگر آپ اس کو سچی نیت سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو آیت الکرسی کا پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 4، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب سونے کا ارادہ کریں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اپنے بستر پر آئیں۔ اس کے بارے میں یہ اختلاف رہا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کس چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو آفات ہوتے ہیں رات کے اندر، جتنے بھی مشکلات پیش در پہ ہوتی ہیں، ان سے تمہارے لیے یہ کافی بن جائیں گی۔ اور دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ رات کے جو قیام ہوتا ہے نا، سونا، یہ اس کے لیے کافی بن جائیں گی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ نمبر 5، سورۃ کافرون کا پڑھنا۔ نواف الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو سورۃ کافرون پڑھو۔ یہ کافرون سورت کا پڑھنا یہ اظہار شرک براءت ہے، یعنی شرک سے براءت کا نام ہے، کیونکہ اس کے اندر شرک سے بری ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو ہم یہ بھی مستحب عمل کر لیا کریں۔ اور آخری جو بات ہے وہ ہے جب سونے کا ارادہ کریں تو باوضو ہو کر سوئیں، باوضو ہو کر سو کر اور اپنے بستر پر آئیں، بستر کو 3 مرتبہ جھاڑیں، ٹھیک ہے، بستر کو 3 مرتبہ جھاڑیں، اور اس کے بعد جب سونے کا ارادہ کریں تو دائیں کروٹ پر سوئیں، دائیں کروٹ پر سو کر اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر کے نیچے دے کر سوئیں، اور سو کر 3 مرتبہ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ 3 مرتبہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو رات کا قیام انتہائی درجے کا مفید بنے گا اور رات بھر تمہیں
انشاءاللہ عابدین کی لسٹ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا